الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آپ کی شریعت اس دنیا اور اس عالم کی آخری شریعت، اس شریعت میں اتنی وسعت رکھی گئی کہ قیامت تک کے لیے پیش آنے والے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ آپ کے آخری نبی ہونے کی خبر قرآن حکیم کے اندر نہایت وضاحت اور غیر مبہم طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عبارت النص کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا دو ٹوک لفظوں کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مسلمانوں کو سیاسی طور پر دبانے کے لیے ہندوؤں کی جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد سیاسی طور پر مسلمانوں کو دبانا اور ان کو کانگریس میں شامل کر کے ان کے حقوق کی پامالی کرنا اور ان کو جہاد سے دور رکھنا۔ 1899 میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی اور اسی سال 23 مارچ 1899 میں لدھیانہ میں صوفی احمد جان کے مکان پر قادیانیت مرزائیت کی بھی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتنے محاذ تھے جن پر انگریز ایک ہی وقت میں مسلمانوں پر کتنے وار کر رہا تھا، مگر ہمارے مسلمانوں کی جانب سے اگر کوئی ان تمام محاذوں پر بیک وقت ان ساری قوتوں سے نبرد آزما تھا تو وہ امام غیرت مند امام احمد رضا کشتہ عشق رسالت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ستودہ تھی۔ آج بھی انگریز بہت سارے محاذوں پر ہمارے ساتھ لڑ رہا، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، کبھی مردم شماری کے نام پر اور کبھی جو ہے ان قطرات کے پولیو کے قطرات کا بہانہ بنا کر مسلم کشی کے اندر جو ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ یہودی پیچھے بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے اور اس نے مسلمانوں میں سے ہی کھڑے کر کے ہمارے خلاف کھڑے کر دیے ہیں اور ان مضر چیزوں کو مسلمانوں کے حلق سے نیچے اتارا جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نہ صرف بکاؤ مولویوں کے خلاف اپنی جد و جہد کی بلکہ ان کے سرپرستوں یعنی انگریزوں کی بھی سرکوبی کے لیے کسی قسم کا دریغ نہ کیا، وہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کروں گا اپنے سامعین اور ناظرین کے کہ کون سے مولوی تھے جو انگریز کا ساتھ دینے والے اور مرزا کا ساتھ دینے والے تھے اور مرزا سے دعائیں کروانے والے اور تعویذ لینے والے کون سے مولوی تھے۔ بہرحال اب جو ہمارا موضوع ہے وہ مرزا قادیانی کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا۔ انگریزوں نے مسلم امہ کو نقصان عظیم پہنچانے والے جو منصوبے شروع کیے، ان میں تعظیم مصطفیٰ جو کہ ہر مسلمان کے ایمان کا مرکز و محور ہے سر فہرست ہے۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے اور مسلمانوں کو پارا پارا کرنے کے انگریزوں اور یہودیوں کے اس گھنونے مشن کو جن غدار قسم کے لوگوں نے ذمہ لگایا گیا تھا اس کو انہوں نے پورا کیا اور انگریز سے خوب دھن دولت حاصل کی۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے مشن کی پاسداری کے لیے جو منصوبے شروع کیے گئے وہ درج ذیل آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اکٹھا کیے ہیں۔ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دو، ان کے دلوں سے تعظیم مصطفیٰ نکال دو۔ انگریز کی بنیاد 1899 رکھی تاکہ کانگریس کی بنیاد تاکہ مسلمان سیاسی طور پر محکوم بن جائیں۔ قادیانیت کی بنیاد 1899 رکھوائی گئی اور ایک نام نہاد احمدی مذہب کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اب ہم قادیانیت کا جو ہے آپ حضرات کے سامنے نہایت مختصر طور پر جائزہ رکھتے ہیں۔ قادیانیوں کے بنیادی تبلیغی نصاب میں شامل چیدہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمام کتابیں مرزا قادیانی کی ہیں اور قادیانی ان کتابوں کو لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کر مفت تقسیم کرتے ہیں۔ قادیانی عموماً عام لوگوں سے ہٹ کر تبلیغ کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ
کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، بلکہ یہ لوگوں کی مجبوری کو مد نظر رکھ لیتے ہیں اور ان کو ابتدا میں تعظیم مصطفیٰ پر ایسی کتابیں پیش کرتے ہیں جو کہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علم مصطفیٰ پر گستاخی پر مبنی ہیں۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو انگریزوں کے مشن کی اس طریقہ سے پاسداری میں لگا ہوا ہے۔ ان کا دوسرا طریقہ واردات یہ ہے کہ غریب لوگوں کو ایسے مدد کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو تحفے دیتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں مدعو کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ان کو مذہبی آزادی اور جنسی آزادی کی طرف ہم نوا بناتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت بہت اونچی آواز میں کرتے ہیں، NGOs بہت بناتے ہیں اور ان میں جدیدیت کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خود کو احمدی کہلانے کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ جن لوگوں کو احمدیوں کا نہیں پتہ کہ یہ کافر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ آسانی سے پھنسا لیتے ہیں اور پھر یہ اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ تو قادیانی ہیں تو یہ کبھی بھی خود کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ خود کو مسلمان ہی کہتے رہتے ہیں آخری ٹائم تک، لاسٹ ٹائم تک۔ سب سے پہلی اور اہم کتاب جو قادیانیت کے پرچار کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ کفرانہ خیالات اور سوچوں کی آئینہ دار کتاب مرزا قادیانی کی براہین احمدیہ ہے، جسے قادیانی کلام الہی کا نام دیتے ہیں۔ دوسری کتاب ایک غلطی کا ازالہ، جس کا مصنف بھی مرزا خود ہے، کمینہ، اور یہ کتاب براہین احمدیہ کے 20 سال بعد یعنی نومبر 1901 میں شائع ہوئے۔ توضیح مرام بھی مرزا قادیانی کی کتاب ہے اور اسی کتاب میں مرزا اپنے آپ کو محدث لکھتا ہے اور محدث کے معنی نبی کے کرتا ہے۔ اس کے بعد کتاب دافع البلاء، یہ کتاب اگرچہ تبلیغ میں تو شامل ہے مگر اس کتاب کو عام قادیانیوں کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قادیانیوں کے مربی یعنی جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں، تبلیغی پیشوا، ان کے لیے یہ کتاب ہوتی ہے۔ مرزا کی ایک کتاب ایک اشتہار جس کا نام معیار الاخبار ہے۔ ایک اور کتاب ازالہ اوہام ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا اور اپنی بڑائی بیان کی۔ شاعری کی کتاب در ثمین ہے، یہ منظوم اردو کی کتاب ہے اور اس میں ایسی ایسی کفریہ شاعری ہے کہ آپ کا دل و دماغ پھٹ جائے پڑھ کر، جس کے اندر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہوں ایک کرم خاکی اور انسانیت کی آر، یعنی اپنے آپ کو کیڑا کہتا ہے اس کتاب کے اندر۔ بہرحال مرزا غلام قادیانی کی موت کے بعد شائع ہونے والی کتاب حقیقت الوحی، جو کہ ستمبر 1923 میں قادیان سے شائع ہوئی، یہ کتابی مربیوں کے پاس ہوتی ہے اور تبلیغی نصاب کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ کتاب اعجاز احمدی ہے، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو غیر معروف ہیں۔ یہ تمام کتابیں روحانی خزائن کے نام سے مشہور ہیں۔ اور آج کل جس طرح کے ایک نیا مرزا تیار ہو رہا ہے جو مرزا جیلمی ہے، وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، وہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے اور ہر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ 228، ترمذی شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ 45 و صحیح مسلم شریف۔ مرزا کی زندگی کا ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر میں آگے آتا ہوں۔ قادیانی تحریک کے بانی مرزا قادیانی کی پیدائش 13 فروری 1835 کو مرزا غلام مرتضیٰ مغل کے گھر میں صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کے غیر معروف گاؤں قادیان میں ہوئی۔ احمدیہ جنتری صفحہ نمبر 31۔ اور 1864 میں مرزا غلام قادیانی نے سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر آفس میں اہلمت کی نوکری شروع کی اور 4 سال بعد یہ نوکری حکیم نور الدین اور عیسائی پادری مسٹر ہٹلر کے کہنے پر جو ہے 1867 میں چھوڑ دی۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں 23 مارچ 1879 کو لکھی موصوف کی یہ کتاب کفرانہ کلمات سے بھری پڑی ہے اور مرزا نے اس کتاب کو
آسمانی کتاب کا درجہ دے رکھا تھا کہ مجھ پر اللہ نے نازل کی، نعوذ باللہ۔ 1880 میں اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ مرزا قادیانی کا نکاح 17 نومبر 1884 کو ہوا۔ 23 مارچ 1899 کو قادیانیت کی بنیاد لدھیانہ میں مولوی احمد جان کے مکان پر رکھی گئی اور پہلی بیعت بھی لی گئی، جس میں سب سے پہلی بیعت مرزا بشیر الدین قادیانی نے کی اور بعد ازاں یہ مرزا کا خلیفہ بھی بنا۔ 1891 میں اپنے مسیح موعود ہونے کا اعلان کیا۔ مرزا غلام 23 ستمبر 1995 کو چولا بابا گرو نانک دیکھنے کے لیے ڈیرا بابا گرو نانک گیا اور 20 جون 1997 کو قادیان میں جلسہ جوبلی ملکہ وکٹوریہ کیا گیا۔ 1898 کو مرزا کی کتاب راز حقیقت لکھی اور 4 نومبر 1900 کو مرزا قادیانی نے احمدیہ فرقہ انجمن غلامیہ کی مردم شماری کے موقع پر باقاعدہ بنیاد رکھی۔ نومبر 1901 میں مرزا قادیانی نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ 1 ستمبر 1902 کو البدر اخبار کا قادیان سے اجرا کیا گیا۔ 30 ستمبر 1904 کو لاہور میں جلسہ کیا گیا اور نومبر 1904 میں کرسچن ہونے کا اعلان کیا۔ مرزا غلام کی اولاد 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ 26 مئی 1904 کو لاہور میں مرزا کا فوت ہونا اور مرزا کی میت لاہور سے قادیان انتہائی سکوٹی میں لے جائی گئی۔ مرزا کا جس وقت انتقال ہوا اس وقت مرزا چارپائی پر ہی کھاتا پیتا اور اسی جگہ پہ پیشاب کرتا تھا۔ لاہور اور اہل سنت و جماعت بریلوی کیونکہ صرف بریلوی ہی اہل سنت ہیں، بریلوی علماء کے غیرت مند مسلمانوں نے مرزا کی میت کو نہ صرف پاکستان میں دفن ہونے دیا بلکہ اس کی میت جس گلی محلے سے گزرتی تھی لوگ اس لعین پر پیشاب پھینکتے تھے۔ عیسائی پادری جو اس کو تیار کرنے والا اور یہ خبر کے اندر نوائے وقت کے اندر بھی چھپی اور یہ نظامی صاحب نے خبر چھاپی تھی، بہرحال وہ میں انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ سیالکوٹ کے دوران ملازمت مرزا کی ملاقات مسٹر M.A. بٹلر سے ہوئی۔ یہ کوئی واجبی سی ملاقات نہیں تھی بلکہ پہلے سے طے شدہ تھی، مگر مرزا کو اس کا پہلے پتہ نہ تھا۔ یہ ملاقات مرزا کے انتہائی قریبی ساتھی حکیم نور الدین کی وساطت سے ہوئی۔ حکیم نور الدین مرزا کا انتہائی قریبی ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ انگریزوں کا بھی جانثار اور قابل بھروسہ ساتھی تھا، جس نے انگریز لابی کے مشن کو انتہائی منصوبہ بندی اور چلاکی سے پھیلایا۔ اس ملاقات کے بعد انگریزوں کو شیطانیت کا کھیل کھیلنے کے اصل منصوبے پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا۔ جس طرح کے سر سور بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کمینہ بندہ تھا انگریز نے بھیجا تھا، وہ بھی اپنا یہی مشن سکولوں والا اور کالجوں والا مسلمانوں کے اندر پھیلا کر بہرحال اس کے بعد مسٹر M.A. بٹلر نے حکیم نور الدین کے ذریعہ مرزا کو معمولی اہلمند کی نوکری سے استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا، جس کے جواب میں مرزا کی کچھ شرائط پیش کی تھی۔ جب بٹلر تک یہ خبر پہنچی تو بٹلر کی یہ سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کا مطلوبہ ہدف پورا کرنا آسان ہو گیا۔ انگریزوں کا یہ شروع دن سے طریقہ ہے کہ وہ انتہائی لالچی آدمی کا تلاش کرتے ہیں، جس طرح کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو انہوں نے تلاش کیا تھا، اور اس کی بڑی یہ صفائی پیش کر رہا تھا جیل میں مرزا۔ وہ انشاءاللہ میں کتابوں کے حوالہ جات پیش کروں گا اور عنقریبی جیل میں مرزا سے اس کا مطالبہ کروں گا کہ وہ ان حوالہ جات کا جواب دے۔ بہرحال انتہائی لالچی بندہ وہ تلاش تو کرتے ہیں، اس کی تمام شرائط کو کچھ حیل و حجت کے بعد تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان کا یہ آزمودہ طریقہ آج تک پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ بٹلر نے ان شرائط کے متعلق حکام کو بتایا، جنہوں نے تمام شرائط منظور کر لیں۔ مسٹر بٹلر برطانیہ سے ایک عیسائی پادری کے روپ میں آیا تھا، مگر حقیقت میں وہ برطانوی انٹیلیجنس کا کارکن تھا
اور اس کے ذمہ مسلمانوں میں فرقہ بندی اور نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ٹارگٹ کرنا تھا، جس کے لیے مسٹر بٹلر کو خصوصی طور پر ہندوستان میں بھیجا گیا تھا۔ جب یہ مرزا سے ملا تو مسٹر بٹلر نے ہندوستان سے 4 آدمیوں کا انتخاب کیا، جن کا باقاعدہ انٹرویو کیا گیا اور پھر ان کو انگریزوں کا الگ الگ مشن سونپا گیا، اور اس مشن کے فنانسر کمشنر سیالکوٹ کے ذمہ تھی، جس نے زمین کی الاٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بھاری رقوم بھی دی۔ مرزا قادیانی کو سب سے اہم مشن سونپا گیا، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے فنانس کمشنر کی جانب سے مالی امداد اس قدر دی گئی کہ اس کا احاطہ کرنا اس وقت بہت ناممکن، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں عرض کروں گا۔ مرزا محمود اپنی کتاب سیرت معود کے صفحہ 15 پر لکھتا ہے کہ ریمنڈ بٹلر جو سیالکوٹ میں مشن کا کام کرتا تھا اور جس سے حضرت مرزا یعنی لانتی مرزا کے بہت سے مباحثات ہوتے رہتے تھے، ان مباحثات کے اندر جب وہ ولایت واپس جانے لگا تو خود کچہری میں آپ کے پاس ملنے چلے آئے، اور سب ڈپٹی کمشنر صاحب نے پوچھا کہ کس طرح تشریف لائے ہیں، تو ریمنڈ نے کہا مرزا کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، اور پھر جہاں مرزا لانتی کمینہ بیٹھا ہوا تھا وہیں چلے گئے اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس۔ یہ مسٹر ایم اے ریمنڈ بٹلر کی مرزا قادیانی سے سیالکوٹ میں آخری ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات کے بعد مرزا نے نوکری کو چھوڑ دیا اور ابتدائی طور پر تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ مسٹر بٹلر اپنے مشن میں کامیاب ہو کر جب واپس گیا تو اس نے جا کر اپنے جو بھی پیچھے کمینے بیٹھے ہوئے تھے ان کو جو ہے اپنی یہ خوشخبری سنائی۔ خوشخبری کیا تھی؟ کہ میں اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو کر آیا ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہو جائے گا۔ اب قادیانی کی جو کتب میں نے نام پیش کیے ہیں ان میں سے صرف ایک ایک حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ جو مولوی بکاؤ مولوی ہیں ان کے نام بھی الحمدللہ ہمارے ذہن کے اندر ہیں، اور میں ایک ایک بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیسے پیسے لیے اور مرزائیوں کی طرف سے وہ مقدمہ لڑے مسلمانوں کے ساتھ، اور کہاں کہاں مقدمے ہوئے، کہاں کہاں یہ لڑے، اور کون سا لباس پہن کر مولوی آئے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء کو یہ شرف حاصل ہے کہ جس طرح یہ قادیانی کمینہ بے غیرت سے متنفر ہیں، اسی طرح اس کی حیل و حجت سے بھی متنفر ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو اپنے نبی سے سچا پیار ہے۔ بس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے اگر جانا ہے تو اپنے نبی کو جانا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی کہا تھا، بخدا در پردہ گویم بات گویم آشکار۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان الحمدللہ براء البراء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی کی نالین کا صدقہ ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بخشش فرما دے۔ ایک غلطی کا ازالہ، سب سے پہلے یہ کتاب ایک غلطی کا ازالہ وہ لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی وحی جو مجھ پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ کہ ایک دفعہ بلکہ 100 دفعہ۔ کون سے؟ میں رسول جو بن کر آیا ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ بس اس طور سے حضرت کے خاتم الانبیاء میں کوئی فرق نہیں آتا، اور یہی باتیں آپ حضرات نے پڑھی دیوبند حضرات کی کتابوں کے اندر۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم عرض کروں گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس کا صفحہ نمبر 10، جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں اور نبوت مجھے عطا کی گئی۔ صفحہ نمبر 14، ایک غلطی کا ازالہ۔ نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں، حضرت محمد کی جو چیز محمد کے پاس ہی رہی، لہذا میں بھی نبی ہوں۔ صفحہ نمبر 16، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا
اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں ہوں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الیاذ باللہ تعالی، لعنت ایسے شخص پر اور لعنت اس کے ماننے والوں پر اور لعنت اس کے حواریوں پر اور لعنت جو اس سے پیسہ لے کر آگے بکتے ہیں ایسے مولویوں پر۔ حاشیہ صفحہ نمبر 11۔ آگے حقیقت الوحی، اور خدا میں ہو کر بولتا ہے اور میں ہو کر سنتا ہے اور میں ہو کر دیکھتا ہے اور میں ہو کر چلتا ہے۔ صفحہ نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ نے میرا نام مریم رکھا۔ صفحہ نمبر 72 اور 339۔ قرآن پاک خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ صفحہ نمبر 84۔ تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے، اللہ اس کو کمینے کو کہہ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ اس ابراہیم کے مقام کسی عبادت کی جگہ بناؤ، یعنی اس نمونہ پر چلو، ہم نے اس کو قادیانیہ کے قریب اتارا ہے۔ 88۔ تو یہ جو ہے مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کے بغیر کوئی مسلمان خاک وہ کیسا ہی مخلص متقی اور ایماندار ہو، مسلمان نہیں رہ سکتا، اور دین کے لیے اس کی کوششیں عبث اور بیکار رہیں گی۔ صفحہ نمبر 376۔ دین کے لیے تلوار کا اٹھانا جائز نہیں۔ صفحہ نمبر 155۔ خدا تعالیٰ میرے لیے کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے، اگر نوح کے زمانے میں نشان دکھائے ہوتے تو وہ غرق نہ ہوتے۔ صفحہ نمبر 137۔ ازالہ اوہام، دوسری کتاب۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنتی کے معجزات جن کا ذکر خدا نے بطور احسان فرمایا، اگر میں اس قسم کے معجزات کو مکروہ نہ جانتا تو ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ صفحہ نمبر 309۔ در سمین، میری اولاد سب تیری عطا ہے، ہر ایک تیری بشارت سے ہوا ہے، یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں یہی ہیں پنج تن جن پر بنا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 49 پر، اور در سمین صفحہ 58 اور در سمین صفحہ نمبر 59۔ براہین احمدیہ، مرزا اس کتاب کو اپنے مقدمہ میں خود اپنے سے منسوب کرتا ہے کہ یہ خدا نے مجھ سے وحی فرمائی، مقدمہ صفحہ نمبر 1۔ لہذا اس کتاب کی دیگر عبارتوں کا آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر کفر ہوگا۔ آگے قادیانیوں کے کفریات۔ قادیانیوں نے جو کفر کیے، جن سے ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور لکھے، وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حقیقت الوحی کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اور خدا میں ہو کر بولتا اور میں ہو کر سنتا اور میں ہو کر دیکھتا ہے اور میں ہو کر چلتا ہے۔ صفحہ 23۔ وہ حوالہ جات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینہ سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخری براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ پیدا کیا گیا، یعنی مجھ مریم سے، بس اس طور پر میں ابن مریم ٹھہرا۔ کشتی نوح صفحہ 47 اور مندرجہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور صفحہ 50 قادیانی کمینہ خود لکھتا ہے۔ اور در سمین صفحہ 56، زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ اور مرزا بشیر الدین جو تھا وہ کہتا ہے کہ آج جلسہ کا دن ہے اور جلسہ بھی حج کی طرح ہے، حج کا مقام اس لیے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو آمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیانیوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے برکات خلافت۔ اس ابراہیم کے مقام سی عبادت کی جگہ بناؤ، یعنی اس نمونہ پر چلو، ہم نے اس کو قادیانی کے قریب اتار دیا ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 88۔ آگے بہت سارے اس نے بکواسیات کی ہیں مرزا قادیانی نے، جو در سمین، حقیقت الوحی وغیرہ جو اس کی کتابیں ہیں، اس کے اندر اس نے بہت ساری کفریات بکی ہیں۔ لیکن آخر کے اندر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور عرض کرنے کی طرف جا رہا ہوں، میرا چینل سننے والے حضرات
ان سے نہایت مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے کون تھے، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کا ساتھ دینے والے کون تھے اور کن مولویوں نے اس کو پروان چڑھایا۔ ویسے حوالے دے دیتا ہوں، آفتاب جو ہے مولانا طیب محتمم دارالعلوم دیوبند کی کتاب جو ہے آفتاب، اس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے براہین قاطعہ، اس کے اندر بھی اشارہ، اور تحذیر الناس، اس کے اندر بھی اشارہ۔ یہ تمام کی تمام کتابیں اس بات پر جو ہے ثابت اور مشیر ہیں کہ ان لوگوں نے اس کا ساتھ بھرپور دیا تھا اور آج تک دیتے آ رہے ہیں۔ تو ان سے بچیں، اور اہل سنت و جماعت جو کہ اس وقت بہت کٹھن مراحل کے اندر ہے، دیکھیں یہ عمران نے دھرنا دیا یا جو بھی معاملات ہوئے، اور اب تو امریکہ کھل کر سامنے آ گیا ہے عمران کے لیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، ورنہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عمران نے صرف لبیک والوں کو نشانہ بنایا اور نشان عبرت بنانے کی کوشش کی، اور یہ چونکہ پیچھے سے رشید نے بھی کہا، شیدہ ٹلی نے اور فواد ڈبو، ان کو استعمال انگریز نے کیا، یہودی نے کیا صرف مسلمانوں کے خلاف۔ اور ایک میں پوائنٹ عرض کرتا چلوں آپ حضرات کے سامنے، شاید کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے اندر یہ میری بات آ جائے، کہ جتنے بھی مولوی یا جتنے بھی فرق ہیں، آج تک انگریز نے کسی کے خلاف بات نہیں کی کہ یہ فلاں ہے اس کو قید کر دو، فلاں کر دو۔ یہ صرف شروع سے ہی حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور مبارک سے لے کر آج تک، اور شروع سے لے کر یہ صرف اہل سنت و جماعت کے خلاف ہی یہودی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ آپ کمنٹ کے اندر لکھیں گے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی حنفی کے خلاف ہی یہودی اور عیسائی اتنا کیوں ہے، دوسرے فرق کے خلاف کیوں نہیں ہے۔ اس کا جواب اگر شفقت فرمائیں گے تو ہمارے کمنٹ کے اندر لکھیں گے، ورنہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت پر جینا اور اسی پر مرنا اور اسی پر قیامت والے دن اٹھنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔